یہ سرکاری جو میڈیا ہے وہ میری بات کو ریکارڈ نہ کرے. یہ جو ہمارا میڈیا ہے میری گفتگو وہی ریکارڈ کریں گے اور پھر طلبہ کی دستار بندی ہوگی اور حضرت کا خطاب ہوگا. میری بات آپ سب کو سننے میں آ رہی ہے؟ قبلہ پیر صاحب، حافظ صاحب، چودھری شفیع صاحب جو سجادہ نشین ہیں، ہمارے خطیب جامع مسجد اور خانقاہ قادریہ کے سجادہ نشین، اور بہت سارے علماء کرام، سب کے نام لوں گا، زیادہ ٹائم لگے گا. پرسوں جمعہ تھا اور جمعے میں جامع مسجد جو سٹی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے بڑا رول ادا کیا. اس کے لیے اس کا لینٹر کا کام چل رہا تھا. میں ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیز حضرت مولانا انوار صاحب نے جو کچھ کہا، ہمارے مولانا حضرات کو 500 روپیہ وقاف دیتی تھی. میں یہاں سے لے کر علامہ دل محمد صاحب حیات تھے، یہاں سے جموں لے کے گیا اور یہ جو 2,500-3,000 ہزار روپیہ ان کا نذرانہ ہوا، اعجاز صاحب منسٹر تھے، وہ الحمدللہ مجھے ہی یہ شرف ملا. حافظ صاحب موجود ہیں. میں ان علماء کرام کو 2 بار دلی لے کے گیا، مرکز کے 3 منسٹروں سے ملایا اور 1 روپیہ بھی ان کی جیب سے خرچ نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سابق 3 وزرائے اعلیٰ سے میں نے ان کو ملوایا اور ان کی تنخواہیں اور اسلام اور سنیت کے لیے جو خدمت ہوتی تھی وہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہا. 333 مولانا لوگ تھے جو عبد القیوم ڈار صاحب جب چیئرمین تھے، فاروق اندرابی صاحب منسٹر تھے، تو میں نے ان کے 2,500 سے 5,000 6,000، آج یہ لوگ کچھ 8,000 لیتے ہیں. اس میں یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مولوی فاروق نے ہی قیادت میں یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوا. سبحان اللہ. مولوی عبد الرؤوف صاحب کے مدرسے سے لے کر ڈنی تار اور درحال میر عبد القیوم صاحب موجود ہیں. 12 مدرسوں میں پمپ لگوائے ہیں جو ان کے طلبہ اور یہ خود استعمال کرتے ہیں پانی. مدن لال دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن سائیں عبد الرشید صاحب بھی آ گئے. ان کی موجودگی میں وہ 12 پمپ میری ہی وساطت سے لگے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد فاروق صاحب. میں ایس ایس پی صاحب، آپ ضلع رجوری اور پونچھ میں کوئی فرق نہیں. 1997 میں ادارہ قائم کیا. 175 حافظ اللہ کے فضل و کرم سے رضویہ اشرفیہ نے تیار کر کے دیے. 81 عالم آپ کو رضویہ اشرفیہ نے تیار کر کے دیے. آج 7 طلبہ جو قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری بن رہے ہیں، ان میں میری ایک سگی بانجی ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، وہ قرآن کی حافظہ بن رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک شرارت، چند روز پہلے ہمارے علاقے میں کسی شخص ایک صاحب کا انتقال ہوا، جہاں سائیں صاحب بھی موجود تھے. قبلہ پیر سید ایوب شاہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. ڈی آئی جی صاحب سے لے کر ان کے پی ایس او تک سب لوگ شامل تھے. یہ میرے سامنے افتخار ڈار صاحب ہیں، یہ بھی تھے، تعظیم ڈار بھی تھے، آپ لوگ بھی ہوں گے. جشن پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں. آج پتہ چلا عالم کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے پر نام لے کر، اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اتنا غدار مسلک اعلیٰ حضرت اور سنیت کا دشمن. ارے ظالم، مولوی محمد فاروق غلط ہو سکتا ہے، حافظ صاحب میں کمی ہو سکتی ہے،
شام کو ایک فتویٰ اور استفتاء جاری کیا گیا، مولوی فاروق نے جنازہ پڑھا ہے، ایمان سے خارج۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہتا فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے سب سے پہلے قبلہ علامہ مفتی صغیر احمد جوخن پوری صاحب سے کہا، حضرت مجھے اس بات کا نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے آپ بتائیں کہ شرعاً مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب جماعت کے سب سے بزرگ صدر سب کچھ، حاجی یعقوب صاحب مجھے صبح فرمایا، میں نے کہا حضرت ہم کو شریعت کے باغی ہیں، مجھے نہیں فتویٰ پتا صحیح ہے غلط ہے۔ مرنے والے کا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میں نے 22 سال میں کبھی مرنے والے کو وہابیت کی کوئی بات نہ کانوں سے سنی نہ میں نے آنکھوں سے دیکھی، اور وہاں کا خطیب اور امام یہ کہتا ہے کہ جناب میں 2 سال سے خطیب ہوں، میں نے کبھی سنیت کے معاملے میں کسی بات میں ان کو کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ چلے گئے، فتویٰ آ گیا، جس ظالم نے منگوایا وہ کیا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میں نے کہا مجھے شریعت کا حکم بتائیں، ہم شریعت سے اکڑنا نہیں چاہتے، وہ صحیح ہے غلط ہے، میں کیا کروں گا وہ بات کی بات ہے، لیکن میں اپنے سر پر رکھ کر میں کہتا ہوں، میں بھی استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، کلمہ شریف یاد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اگر کسی بدعقیدہ کوئی بھی بدعقیدہ کہیں بھی اگر ہم نے جنازے میں شرکت کی ہو، اور اگر وہ عقیدتاً وہ آدمی ٹھیک کوئی نہیں تھا، کوئی بھی ہو، میں کسی 1-2 کی بات نہیں کرتا ہوں، اگر واقعہ کسی ایسے جنازے میں ہم نے شرکت کی ہو، میں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ نصوحا، اللہ پاک اس پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ رہا سوال ایس ایس پی صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اے ڈی کے وہ ایجنسیوں کے میرے گھر پر ابھی چھاپے اللہ کے فضل سے نہیں پڑے، 1 نمبر کا آدمی ہوں، پکا ہندوستانی ہوں، ہندوستان میں رہتا ہوں، 2 نمبر کا کوئی کام نہیں، پوری ایجنسیوں نے چھان بین کر کے نکالا تھا کہ مولوی فاروق کے کھاتے میں تصدق صاحب کل 12,000، ہم کوئی 2 نمبر کا کام نہیں کرتے، کوئی اللہ کا فضل ہے پروردگار کا، دعا کرتے ہیں یا اللہ اتنا دے جتنا دین کے لیے کام کر سکے۔ 3 دن سے تمہاری اسلام اور سنیت کہاں گئی؟ اب میں نے اعلانیہ توبہ کی ہے نا، وہ فتویٰ غلط ہے، بھیجنے والا کون ہے ہم نے مرکز میں بھی پتہ لگایا، اس کا کوئی چھان بھی کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن پیر صاحب کیا لوگوں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہزاروں کے اجتماع میں صرف فتویٰ مولوی فاروق کے لیے؟ بتاؤ آپ لوگ، بتاؤ آپ لوگ، اور شرارت کرنے والے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے، لیکن یاد رکھ تو نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن میں لوگوں کو فون کر کے منع کیا ہے، تیرے حواریوں نے سوشل میڈیا پر وہ بایاتی اور بکواس کیا ہے جو کسی ہمیں برادران وطن سے بھی توقع نہیں ہو سکتی، ظالم وہ تو نے کیا ہے، میدان محشر میں ہاتھ میرا ہوگا، پاگل دماغ تیرا دامن ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سیدنا صدیق اکبر۔ اور میں کہتا ہوں عبدالقیوم حافظ شاہدرہ شریف کے امام پرسوں ہمارے طلبہ کا امتحان لے رہے تھے، بے شک حافظ پیر صاحب
हाफिज मरबत ने इम्तिहान मदरसे का जुमेरात को लेके लिया है। बेशक बेशक। तुम्हें जलन क्या है वो मैं जानता हूं। मैं जब रजौरी शहर में चलता हूं, यूं हर तरफ से सलाम, हर तरफ लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, क्योंकि जलसे मैंने कायम किए हैं। बेशक बेशक। तुम तो 12 रबीउल अव्वल का एक जलसा करके बैठ जाते थे, उर्स मैंने कायम किए। मदरसा यहाँ यतीम खानों की शक्ल में होते थे, लोगों के घर में जाकर मांग के खाना लाते थे। लंगर मैंने मदरसों में कायम किया है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक। और देखो ये मेरी जो शागिर्दों की टीम है पूरी रियासत में फैली हुई, बेशक बेशक। 25 मेरी एसएसपी साहब से गुजारिश है, एसएसपी साहब एक बात और सुन के जाएं। मेरा अगर कत्ल हो जाए उसका जिम्मेदार वो शख्स है जिसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। मुझे जान का खतरा है उस आदमी से। आप किसी की इज्जत को भी उछालो, 2 नंबर के काम तुम करो। बेशक। लोगों का नाहक खून तुम मारो, लोगों की जनाबे वाला दौलत पर तुम कब्जा करो। बेशक बेशक। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने सिद्दीक़ अकबर के साथ मजाक किया है। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उलमाए किराम की उम्र में बेपनाह बरकत दे। मौलाना यूसुफ साहब ये तलबा का नाम पुकारेंगे, उसके बाद अल्लामा साहब की तकरीर होगी।